نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. اے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر دو عبادت کا اہتمام کر لیا جائے تو رمضان کا حق ادا ہو گیا. ایک ہے رمضان میں رات کی تراویح اور ایک ہے دن کا روزہ. بے شک یہ دونوں عبادتیں اس ماہ مبارک میں بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن صرف ان دو عبادتوں کو ادا کر لینا تقاضۂ رمضان کے لیے کافی نہیں ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے، کوئی آدمی اس ماہ مبارک میں فرائض کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، کچھ تلاوت کا، کچھ ذکر و اذکار کا، کچھ تسبیحات کا، صلاۃ التسبیح اور چاشت اور اوابین اور اشراق اور تہجد کا اہتمام کرے، کچھ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے، تو بھی تقاضۂ رمضان کے لیے وہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ مقصد ہے. کچھ عبادت کا کر لینا یہ مقصود نہیں ہے، کچھ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ مقصود نہیں ہے. رمضان کی عبادت کے ذریعے سے انسان میں تقویٰ آ جائے، انسان متقی بن جائے، یہ رمضان کا تقاضا ہے. لہذا ہم میں سے بہت سارے بھائی بہن اور بہت سارے دیندار لوگ رمضان میں بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد جو زندگی ہماری گناہوں والی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ رمضان کی عبادت سے جو تقویٰ حاصل ہونا چاہیے وہ تقویٰ ہم نے حاصل نہیں کیا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے ایک معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کا نام ہے تقویٰ. اگر رمضان کی عبادت سے یہ حاصل ہو گیا تو واقعتاً رمضان کا تقاضا ہم سے پورا ہوا. اور اگر رمضان کا تقاضا پورا نہ کرتے ہوئے، رمضان گزارتے ہوئے تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو ابھی ہمارے اندر کمی ہے. اور دیکھو تقویٰ کس طرح حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا، بعض چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حلال کیا، وقتی طور پر حرام کیا. مثال کے طور پر رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ 3 چیز ہوتی ہے. آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے بچائے، اسی طرح ان اوقات میں اپنے آپ کو پینے سے بچائے، اسی طرح ان اوقات میں اپنے آپ کو خواہشات پورا کرنے سے بچائے. کھانے پینے اور خواہشات سے بچے رہنا ایک وقت تک، اس کا نام ہے روزہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ روزہ ہم پر فرض کیوں کیا؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت کے لیے تو ملائکہ بہت ہیں. آسمان میں کوئی 4 انگل کی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت نہ کرتے ہو. پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالی نے حضرات انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. فرشتے جو عبادت کرتے ہیں
اس میں ان کے لیے کوئی جنت کا وعدہ اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو حق تعالی شانہ نے اس حیثیت سے پیدا کیا ہے، اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے. ان کے اندر تو خیر ہی خیر کا مادہ ہے. مطلب یہ کہ وہ برائی کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. برائی تو کیا کریں گے؟ برائی کرنا چاہے تو برائی نہ کر سکے، برائی کا ارادہ بھی ان کے دل میں نہیں. اسی لیے فرشتے کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیحات میں ہے، کوئی عرش کو پکڑے ہوئے، اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. لیکن یہ کمال نہیں ان کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ان کو اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ اسی کام کے لیے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا پہلو ان میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے. اگر فرشتہ روزہ رکھے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے ان میں بھوک ہی نہیں رکھی ہے، پیاس ہی نہیں رکھی ہے. پیاس نہ لگتی ہو، بھوک نہ لگتی ہو تو پھر روزہ کیا مانا؟ بھئی روزہ تو اس کو کہیں گی کہ خوب پیاس لگے، خوب بھوک لگے، یہ روزہ ہے. اس کے بعد آدمی کھانا نہ کھائے، پینا نہ پیے، یہ روزہ ہے. حضرات ملائکہ کے لیے بھوک ہی نہیں ہے، پیاس ہی نہیں ہے، خواہشات ہی نہیں ہے. لہذا وہ جتنی نیکیوں میں ہیں ان کے لیے اس نیکیوں پر جنت کے اجر و ثواب کا وعدہ نہیں. اللہ نے ایک مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے اچھائی کے لیے پیدا کی، ان کو اچھائی ہے، لیکن وہ کمال نہیں. عبادت یہ انسان کا کمال ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اب دیکھو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مادے دونوں رکھے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد کہا کیا کہ ان خواہشات کو روکو اور بھوکا رہو. آپ کے گھر میں کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، آپ نے روزہ رکھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیچارہ ایک وہ مسلمان جو زیادہ دیندار نہیں سمجھا جاتا، بہت بڑا گنہگار سمجھا جاتا ہے، فاسق و فاجر سمجھا جاتا ہے، ایسا ایک مسلمان بھائی روزہ رکھتا ہے. روزہ رکھا، اس نے روزہ شروع کیا دوپہر میں 2 بجے، گھر میں تنہا ہے، اپنے روم میں تنہا ہے، اپنے گھر میں تنہا ہے. بہترین قسم کا فریج موجود ہے، اس میں طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات اور جوس موجود ہیں، پھل موجود ہیں، اور اس کا روزہ ہے. اگر وہ وہاں ایک اور تقاضا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، ٹھنڈا شربت موجود ہے، فالودہ موجود ہے، وہ نہیں پیتا ہے. اگر وہ چپکے سے 2-4 گھونٹ پی لے اور باہر آ کر کہے کہ میرے روزہ دار ہوں، تو کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے؟ نہیں. سب کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرے تو سب سمجھیں گے روزہ دار ہے. اس کے باوجود یہ بیچارہ وہ مسلمان جو زیادہ دیندار اور نیک صالح نہیں سمجھا جا رہا ہے، بیچارہ گنہگار اور فاسق و فاجر سمجھا جا رہا ہے، یہ بھی تیز دھوپ میں تنے تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود صرف اس لیے کہ بھائی میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، باوجود سب کچھ موجود ہونے کے، بھوک اور پیاس موجود ہونے کے، میں کھانا اور نہیں کھاتا، پینا نہیں پیتا. یہ کھانے سے بچنا، یہ پینے سے بچنا، یہ ہے تقویٰ. کس نے بچایا؟ اللہ کے خوف نے، کہ اگر میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرا اللہ تو دیکھتا ہے. تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے دیکھنے کے یقین کی وجہ سے وہ تیز دھوپ میں، ایسی کمرے میں، ٹھنڈے فریج میں رکھی ہوئی چیز کو باوجود پیاس کے، باوجود بھوک کے 1 گھونٹ نہیں پیتا ہے. یہ ہے تقویٰ. لیکن میرے بھائی دیکھو، یہ جو روزہ ہے یہ تقویٰ کی ایک سیڑھی ہے. یعنی اس روزے کو رکھ کر انسان کا مزاج بنایا کہ انسان تو اللہ کا بندہ ہے، اور بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ جو کہے وہ کریں گے، اللہ جس سے روکیں گے اس سے رک جائیں گے، اللہ جو کہیں گے اس سے کریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے صبح سحری کے وقت کہاں کھاؤ، اب کہتے میں تو نہیں کھاتا. علماء نے لکھا ہے اس طریقے سے سحری نہ کھانا یہ خلاف سنت ہے. کیوں؟
کھانا پینا کوئی عبادت نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے۔ لہذا سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کھاؤ، اب کھانا عبادت۔ صبح صادق ہو گئی، اللہ نے روک دیا، اب کھانا پینا جائز نہیں، اب نہ کھانا نہ پینا عبادت۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ماننا یہ ہے۔ ہمارے اندر اس روزے کے ذریعے سے اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ جب کھلائیں گے کھانے کا حکم کریں گے کھائیں گے، اور جب روکیں گے رک جائیں گے۔ پورا دن ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، مؤذن صاحب نے اذان شروع کی، میں تو نہیں کھانے کا، کیوں؟ میں تو روزے سے ہوں۔ نہیں، اب اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی شریعت، اب کھاؤ۔ تو جب روکا تھا اس وقت رکنا عبادت، جب کھانے کا وقت ہوا اب کھانے عبادت۔ علماء نے لکھا ہے افطار کا وقت ہو گیا اب بھی کوئی تاخیر کرتا ہے یہ مکروہ ہے۔ ادھر سنت سحری کو چھوڑا یہ خلاف سنت، اور ادھر وقت ہوا نہیں کھا رہا یہ خلاف سنت، یہ مکروہ۔ کیا مزاج بنایا؟ اس روزے نے یہ مزاج بنایا کہ اے انسان، نہ تیرا کھانا عبادت ہے، نہ تیرا نہ کھانا عبادت ہے، نہ تیرا پینا عبادت ہے، نہ تیرا نہ پینا عبادت ہے، اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے۔ لہذا اللہ جب کہے کھاؤ کھانا عبادت، اللہ جب کہے رک جاؤ رکنا عبادت۔ اور اس کے لیے 1 مہینہ رکھا مشق کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ بڑی عجیب بات علماء نے بیان فرمائی۔ کہا کہ دیکھو انسان ہے یہ اس کا ایک مشین ہے، اور ہر مشینری کے لیے سال میں 1 مرتبہ اس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اللہ کی شان دیکھو، اللہ تو فرماتے ہیں میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مسلمانوں کے مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ ہمارا تو سودا ہو چکا، ہماری جان ہے وہ اپنی نہیں، ہمارا مال ہے وہ اپنا نہیں، اللہ نے اس کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی جان کو اور اس کے مال کو ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب ہمارے پاس کچھ رہا نہ، اپنا مال اپنا، نہ اپنی جان اپنی۔ جب اللہ نے صاف طور پر اس کا عوض ہمیں جنت کے طور پر بتلا دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو جائے کہ انسانوں پورے 24 گھنٹے میں 1 بھی گھنٹے نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ سونے کی اجازت، تمہارا سودا ہو گیا ہے، جنت بدلا ہے، لہذا عبادت ہی عبادت ہے اور کوئی چیز نہیں، بولو یہ انصاف کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ انصاف کے مطابق ہے، قیمت ادا کر دی، معاملہ ختم۔ اس کے بعد اس کریم کی شان دیکھیے، جس اللہ نے جانوں کو خریدا، مالوں کو خریدا، اس کی قیمت جنت طے فرما دی اور اعلان کیا کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی انسان کو جنت کا وعدہ دے کر فرمایا کہ میں نے تمہاری جانوں کو خرید لیا، تمہارے مالوں کو خرید لیا، میں تمہیں دوبارہ تمہاری جانوں کو دیتا ہوں، تمہارے مالوں کو دیتا ہوں، کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہوں اس کو کرو، کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہوں اس کو کرو، زندگی اس طرح گزارو۔ دن میں 5 وقت کی نماز فرض کر دی، سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض کر دیا، اور زکوٰۃ فرض کر دی، اور حج فرض کر دیا، اور زکوٰۃ بھی حج بھی مالداروں کے لیے، ورنہ عام طور پر ایمان کے بعد ہمارے لیے عام مسلمانوں کے لیے نماز اور روزہ۔ کریم کی شان دیکھیے، پورا ہمیں خرید لیا، ہماری جان کو خرید لیا۔ اگر وہ کہتا عبادت ہی کرتے رہو تو انصاف کے خلاف نہیں تھا، لیکن پھر کہا کہ تمہیں تمہارا جان بھی دے دیا، تمہارا مال بھی دے دیا، تم کھاؤ پیو کماؤ، سیر و تفریح کرو، دنیا میں زندگی گزارو، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں، ہم نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے بچو، اور جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو استعمال کرو، جس چیز کو فرض اور واجب کیا ہے اس کو کرو، جس چیز کو ناجائز اور مکروہ کیا ہے اس سے روکو۔ اب آدمی 11 مہینے اسی چکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کچھ چیزیں حرام ہے اس سے بچتا ہے، کچھ حلال ہے اس سے استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ نے خریدنے کے بعد واپس ہمیں جان اور مال دے دی، لہذا اس میں وہ گڑبڑی کرتا ہے، کبھی فرائض میں کوتاہی، کبھی واجبات میں کوتاہی، کبھی مکروہات تحریمی کو کرتا ہے، کبھی حرام کر لیتا ہے۔ 11 مہینے نفس و شیطان کے ساتھ رہ کر یہی چکر رہتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہاری جان کو، تمہارے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، جنت تمہیں عطا کر دوں گا اور تمہیں واپس لوٹا دیا اور اختیار دے دیا، لیکن تم پورے 11 مہینے اس چکر میں رہ کر مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لہذا قریب کرنے کے لیے تمہیں 1 مہینہ دیا ہے۔ تمہاری 11 مہینے کی جو روٹنگ ہے، تمہارا 11 مہینے کا جو چکر ہے، جس کی وجہ سے نفس و شیطان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تمہارے قلوب گندے ہو گئے ہیں، تمہارا میرے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق میں کمی آ رہی ہے، زنگ لگ گیا ہے، اس کی صفائی کے لیے 1 مہینہ ہے، چارجنگ کے لیے 1 مہینہ ہے، روٹنگ کے لیے 1 مہینہ ہے، صفائی کے لیے 1 مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کو صفائی میں لگانا چاہیے۔ 15 کروڑ لاکھ روپے کی گاڑی ہے یا 80 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، سال میں 1 مرتبہ سروس کروانی پڑتی ہے، سروس کروائی تو ماشاءاللہ وہ کام دے گی، 1 سال سروس نہیں کروائی، 2 سال نہیں کروائی تو وہ بھنگار ہو جائے گی۔ اللہ نے جو ہمیں جسم دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں، ہر سال میں 1 مرتبہ اس کی سروس ضروری ہے، اگر سروس رہی تو اللہ کا تعلق برابر رہے گا، اور سروس نہیں تو یہ قلب بھی بھنگار ہو جائے گا، اور اچھی سے اچھی گاڑی بھنگار ہو جائے تو پھر بھنگار کھانے میں، تو اچھے سے اچھا انسان کا قلب بھی بگڑ جائے تو پھر وہ بھی بھنگار کھانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ سروس کے لیے موقع دیا ہے، اس میں کیا بتلایا؟ اس میں عجیب بات بتلائی، کہا کہ دیکھو اے میرے بندو، تمہیں ہم نے روزے فرض کیے اور وقتی طور پر کچھ چیزوں کو حرام کیا کہ اتنے وقت میں کھانے پینے سے رک جاؤ، لیکن یاد رکھنا ذرا، یہ تو مشق ہے، اصل تمہیں تقویٰ دینا ہے کہ پوری زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں تمہارے پاس تقویٰ ہو۔ جس طرح میرے کہنے سے صبح صادق کے ساتھ تم کھانے پینے سے رک گئے، بہت ساری چیزیں میں نے پہلے سے حرام کر رکھی ہے، اب اس کا بھی خیال رکھنا۔ 1 مہینہ پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے، کہ 1 مہینہ جس طریقے سے پیٹ کو کھانے پینے سے بچایا، یہ ہماری آنکھیں 11 مہینے بد نظری کرتی تھی، برائی دیکھتی تھی، 1 مہینہ اس پر بھی قابو کرو کہ یہ 1 مہینہ کھانے پینے کے ساتھ بچے، بد نظری سے بھی بچے، برائی سے بھی بچے، مشق 1 مہینے کی۔ یہ ہماری زبان ہے، بہت ساری گندی چیزیں بولتی تھی، تم نے روزہ رکھ لیا ہے کہ روزے کے ساتھ ایک بات کو خیال رکھنا، حلال کھانے پینے کو وقتی طور پر چھوڑا ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، گانا ہے اور گالی گلوچ ہے، یہ سب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ روزے کی حالت میں ذرا خاص خیال رکھنا کہ تمہاری زبان ان چیزوں سے گندا نہ ہو۔ روزہ تو ایک مشق کی صورت ہے، اس کے ذریعے سے پورے باڈی کی چارجنگ ہو رہی ہے، روزے کے ذریعے پوری باڈی کی، آنکھ کی بھی چارجنگ صفائی ہو رہی ہے، کان کی بھی صفائی ہو رہی ہے، زبان کی بھی صفائی ہو رہی ہے، ہاتھ کی بھی صفائی ہو رہی ہے، پیر کی بھی صفائی ہو رہی ہے، دماغ کی بھی صفائی ہو رہی ہے، قلب کی بھی صفائی، ہر ایک کی صفائی ہو رہی ہے، لہذا ہر ایک کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ 1 مہینہ اس کی مشق کرو۔ اس لیے حضرت ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو ایک ایسی بات بتلاتا ہوں جو شاید کوئی نہ بتلائے، شیطان سے 1 مہینے کے لیے معاہدہ کر لو کہ نفس و شیطان 11 مہینے تو برابر تیری مان کر چلتے ہیں، 1 مہینے کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، 1 مہینے تو مجھے چھوڑ دے میں تیری نہیں مانوں گا، 1 مہینے کے بعد پھر دیکھ لیں گے، 1 مہینہ تیری نہیں مانوں گا، 1 مہینہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاروں گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر 1 مہینہ اس سے اس طریقے سے معاہدہ کر لیا کہ 1 مہینہ تیری نہیں مانوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاروں گا، اس 1 مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت ڈال دیں گے، نفس و شیطان کے حملے سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور 1 مہینے کے تقوی کے وعدے پر انشاءاللہ ہمیں اللہ متقی بنا دیں گے۔ تو میرے بھائی، ہم یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ خالی رمضان کا روزہ رکھ لیا، خالی عبادت کر لی، خالی یہ تو مشق ہے، یہ تو سب اسباب ہے، یہ تو سب ذرائع ہیں، اصل تو ہمیں متقی بنانا ہے، اور متقی ایسا بنانا ہے کہ اے بندو، رمضان میں روزہ رکھ کر جس طریقے سے اپنے پیٹ کو حلال غذا سے خالی رکھا، اپنے آنکھ کو بھی گناہوں سے خالی رکھو، اپنے کان کو بھی گناہوں سے خالی رکھو، اپنی زبان کو بھی گناہوں سے خالی رکھو، اپنے ہاتھ پیر کو بھی گناہوں سے خالی رکھو۔
مثال کے طور پر میں تاجر ہوں، میں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد دکان پر گیا، اب میں 11 مہینے کے جھوٹ بولتا تھا، دھوکہ کہتا تھا، فریب دیتا تھا، اب بھی میرا کام وہی ہے۔ اس روزے سے تقویٰ حاصل ہوگا؟ جس روزے سے پیٹ کو تو ہم نے بھوکا رکھا، لیکن جس روزے سے ہم نے برائی کو نہیں چھوڑا، میرے بھائی کیسے ہمیں تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہر آدمی ان سارے اعضاء کا روزہ رکھے اور سارے اعضاء کی مشق کرے، یعنی ہر عضو کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام، اور خیال یہ کرے کہ بھئی روزہ تو مشق کراتا ہے حلال چیزوں سے بھی رکنے کا، کہ جو چیزیں حلال ہے تھوڑے وقت کے لیے اس سے رک جاؤ، تو روزہ اس کو تو زیادہ سکھلائے گا کہ جو حلال تھی اس سے رکنے کا مزاج بن گیا، جو حرام ہے اس سے تو رکنے کا اور مزاج بننا چاہیے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور نظریں برابر بد نظری کر رہی ہے، ہمارے پاس وقت بہت ہے، وقت کو گزارنے کے لیے موبائل دیکھا، اور موبائل میں شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے، اور یہ موبائل ہے نا، اگر اس کا استعمال غلط ہے تو وہ شیطان کا بھی باوا ہے۔ اب پہلے کچھ اچھی اچھی چیزیں دکھلاتا ہے، پھر ادھر ادھر، پھر عورتیں دکھلاتا ہے، پھر بلو فلم میں۔ بعد مرتبہ غفلت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کے لیے، وقت کو پاس کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے اور ہماری آنکھیں برابر گناہ کر رہی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں، روزہ ہے ہمارا۔ تو سوچنا چاہیے کہ جس روزے میں پیٹ کو حلال غذا سے بچایا، حلال حرام کاموں سے آنکھ کو نہیں بچایا، یہ ہمارا کیسا روزہ ہوگا؟ روزہ ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں اور روزے میں بچ نہیں رہے ہیں۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ، جو آدمی رمضان میں جھوٹ بولے، حق تعالی فرماتے ہیں دن بھر کے بھوکے رہنے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جو آدمی روزے کی حالت میں غیبت کرے، لکھا ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں، یعنی اللہ کے یہاں اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو میرے بھائی، یہ ایک مہینہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری مشق کے لیے ہے، لہذا اس ایک مہینے کو اس طرح گزارا کہ روزے کے ساتھ سارے اعضاء کا روزہ رکھا، سارے اعضاء کی مشق کی۔ ماشاءاللہ ہر مسلمان اس کی مشق کرتا ہے کہ ہر مسلمان 30 دن برابر صبح میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ مشق کرتا ہے۔ تو مزاج تو کیسا بنا کہ اللہ نے کہا حلال چھوڑ دو تو حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن خباثت اور نفسانیت ایسی ہے کہ جس کو رمضان سے پہلے بھی حرام کیا تھا، رمضان میں بھی حرام رکھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام رکھا، رمضان میں اس سے بچنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ حالانکہ رمضان تو اسی لیے تھا، رمضان صرف بھوکا رکھنے کے لیے نہیں تھا، رمضان کس کے لیے تھا؟ تقویٰ آ جائے، یعنی انسان اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ماننے والا بن جائے۔ یہ ہے رمضان کا تقاضا، یہ ہے روزے کا تقاضا، یہ ہے تقوی کا محصل، تقوی کا خلاصہ، کہ آدمی کی طبیعت ایسی بن جائے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ ماحول کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، غریبی ہے، امیری ہے، صحت ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے؟ جو میرے رب کا حکم ہے مجھے اسے کرنا ہے۔ یہ مزاج بنانے کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے۔ اگر ایک رمضان کی وجہ سے یہ مزاج بن گیا، پھر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہی آسان۔ آج ہمارے سامنے یہ مقصد ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے مقصد ہے ماشاءاللہ روزہ رکھیں گے، ماشاءاللہ تراویح پڑھیں گے، ماشاءاللہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ماشاءاللہ عمرہ کریں گے، ماشاءاللہ خیرات کریں گے۔ یہ مقاصد برے نہیں ہیں، اصل مقصد یہ نہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ماننے والا بن جائے، میرے رب کا حکم جہاں بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، میں اس کو تسلیم کروں گا، میں اس کو مانوں گا۔ یہ مزاج بنانے کے لیے اللہ نے روزہ ہم پر فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالی شان ہو اس بات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس بات کو سمجھا دے اور ہمارے مزاج کو ماننے والا بنا دے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حال ماحول کے مطابق ہے یا نہیں، صحت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، خاندان اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے نہیں، انہوں نے دیکھا میرے رسول کا حکم ہے، بات ختم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے اور آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے، وہیں بیٹھ گئے۔
حالانکہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے، بھائی اندر آؤ اور بیٹھ جاؤ، نہیں، اللہ کے رسول کا آواز کان میں پڑی، اب اس کے بعد کوئی تعویل کی، کوئی اینچ و پیچ کی، کوئی بات کی گنجائش نہیں، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. یہ ہے. تو اگر انسان اس روزے کے ذریعے سے یہ مزاج بنا لے اللہ کی ماننے والا، یقیناً وہ متقی ہے. اور میرے بھائی سب کچھ کیا، بہت سارے روزے رکھے، بہت ساری تراویح پڑھی، بہت سارے تہجد پڑھے، بہت سارے ذکر و اذکار کیے، لیکن مزاج ماننے والا نہیں بنا، تو میرے بھائی لعلکم تتقون بھی نہیں آیا، ابھی تقوی حاصل نہیں ہوا. اللہ تعالی شانو ہمیں صفت تقوی سے مالا مال بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ماننے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ جس فضل و کرم سے آپ نے ماہ مبارک نصیب فرمایا، اے اللہ اس کی مختلف النوع عبادت کے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ تقاضۂ رمضان تقوی ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہماری طبیعت آپ کی ماننے والی بن جائے، شریعت کی تسلیم کرنے والی بن جائے، ہر موقع پر، ہر محل میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں اے اللہ آپ کی ماننے کا جذبہ بن جائے. اے اللہ ایسا مزاج عطا فرما، ایسی طبیعت عطا فرما. اے اللہ آج کل ہمارا حال یہ ہے، اے اللہ جب آپ کی شریعت متوجہ ہوتی ہے، اگر ماحول اس کا ساتھ دیتی ہے تو ہم موافقت کرتے ہیں. اے اللہ اہل خانہ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم موافقت کرتے ہیں، اہل خاندان اس کا ساتھ دیتی ہیں تو ہم موافقت کرتے ہیں. اے اللہ ان چیزوں کی مخالفت ہوتی ہے تو شریعت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اے اللہ مسلمان کہنا آسان ہو چکا ہے، مسلمان بن کر رہنا مشکل ہو چکا ہے. اے اللہ ہمارا ایمان دکانوں میں محفوظ نہیں ہے، کھیتی باڑی میں محفوظ نہیں ہے، معاشرت میں محفوظ نہیں ہے، معاملات میں محفوظ نہیں ہے، اخلاق میں محفوظ نہیں ہے، لین دین میں محفوظ نہیں ہے. اے اللہ ہم تو مصنوعی بناوٹی مسلمانوں کی طرح ہے. اے اللہ ہمیں حقیقی اسلام نصیب فرما، سچا پکا مسلمان بنا دیجئے. ہمارے مزاج میں اے اللہ آپ کی ربوبیت کا اعتراف نصیب فرما دیجئے. ہمارے مزاج میں آپ کو ماننے کے ساتھ آپ کی ماننے کا جذبہ نصیب فرما دیجئے. آپ کے حبیب کو ماننے کے ساتھ آپ کے حبیب کی ماننے کا جذبہ عطا فرما دیجئے. قرآن و سنت کو ماننے کے ساتھ قرآن و سنت کی ماننے کا جذبہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں مومن بنا دیجئے. اے اللہ مومن اور مسلم تو یقین والا ہوتا ہے، فرما برداری والا ہوتا ہے. اے اللہ ہم سے تو قدم قدم پر نافرمانی ہو رہی ہے. اے اللہ معمولی چیزوں میں شریعت کے احکام کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑنا آسان ہو چکا ہے. الہ العالمین ہماری طبیعتوں کو بدل دیجئے. اے اللہ ہماری فطرت کو بدل دیجئے، ہمیں توبۃ النصوحہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی شریعت کا ادب احترام نصیب فرما، اس کی عظمت نصیب فرما، اور زندگی کے ہر شعبے میں مزاج شریعت عطا فرما، اتباع دین نصیب فرما، اتباع شریعت نصیب فرما. اے اللہ رمضان کے ذریعے سے جو تربیت کی جا رہی ہے، اے اللہ ایک ایک مومن مرد، ایک ایک مومن عورت کی بہترین سے بہترین تربیت فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے بعد نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اندر آپ نے مادے دونوں رکھے ہیں. اے اللہ شر کا مادہ بھی ہے، خیر کا بھی مادہ ہے. اے اللہ مومن، اے اللہ آدمی جس پر محنت کرتا ہے وہ ابھرتا ہے. اے اللہ ہمیں خیر کے مادے پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک شر کے مادے پر محنتیں ہوتی رہی اور شر بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ہم اشرار میں داخل ہو گئے. الہ العالمین ہمیں اشرار سے نکال کر اخیار میں داخل فرما دے. اے اللہ ہمیں بدکاروں سے
نکال کر نیکوکاروں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری سوچ صحیح فرما دیجئے، ہمارا مزاج صحیح فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تو خاندانی رسم و رواج کے طور پر دین کو قبول کر رہے ہیں اور دین کو مان رہے ہیں، اے اللہ طبیعت کے اعتبار سے دین کو تسلیم کرنے کی صلاحیت پیدا فرما، طبیعت کے اعتبار سے دین کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ اے اللہ صحیح معنی میں اسلام ہماری رگو ریشے میں ڈال دیجئے، ہماری طبیعتوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دینداری نصیب فرما دیجئے، ایمان کی حقانیت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ نسلوں کی بڑی فکر ہے، اے اللہ ذہنی اعتبار سے وہ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں ان کے لیے ایسی شکلیں مہیا کی ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کی کوئی محنت ہم نے نہیں کی ہے، کوئی شکلیں اختیار نہیں کی ہیں۔ اے اللہ معمولی مکتب پڑھا کر ہم نے اے اللہ عیسائی مشنریوں کے حوالے کر دیا ہے، اے اللہ بیدینی پر لگا دیا ہے، ارتداد کی شکلوں پر لگا دیا ہے۔ اے اللہ جب بیٹا اور بیٹی اے اللہ دین سے نکل جاتی ہیں تو ہاویرا کرتے ہیں، اے اللہ اسباب ہم اختیار غلط کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اس غلطی کا ہمیں احساس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت کے جو اسباب ہے اس اسباب کو جاننے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے بارے میں ہم بہت ہوشیار بنے ہیں، اے اللہ اتنا ہوشیار بنے ہیں کہ 1 روپے کا نقصان سمجھ میں آتا ہے، اور دین کے بارے میں اتنے بھولے بنے ہیں لاکھوں کروڑ کا نقصان ہوتا ہے ہمیں نقصان سمجھ میں نہیں آتا۔ اے اللہ جس طرح دنیاوی نقصان پر ہم مطلع ہیں اس سے زیادہ دینی نقصان پر ہمیں مطلع فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں روح اور جان پیدا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں تیرے صالحین بندے مقدس مقام پر تجھ سے جتنے خیر طلب کرتے ہیں ہمیں عطا فرما، جتنے شر سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے معاش کو بہترین ذریعہ معاش نصیب فرما۔ اے اللہ نافرمان اولاد کو فرما برداری نصیب فرما۔ اے اللہ ہر بڑوں کا ماننے کا جذبہ نصیب فرما، چھوٹوں کے لیے شفقت اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے اپنے فضل سے حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔